سی ٹی ڈی نے کوئٹہ میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ سی ٹی ڈی نے سریاب میں کارروائی کرتے ہوئے 2 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ سی ٹی ڈی ذرائع کے مطابق کارروائی کے دوران دھماکہ خیز مواد، خودکار ہتھیار بھی برآمد ہوئے۔ دہشت گردوں کا آئندہ 72 گھنٹوں میں کارروائی کا منصوبہ تھا۔ گرفتار دہشت گردوں سے مزید تحقیقات جاری ہیں۔ شیخوپورہ میں ٹریکٹر اور کار میں تصادم، 2 افراد جان سے گئے، 6 زخمی۔ حادثہ سالار سعیداں کے قریب پیش آیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق کار سوار فیملی مریم آباد سے واپس لاہور جا رہی تھی۔ اختلاف ہوتا ہے، میری سب سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ فورم ہونا چاہیے، جیسی باتیں کرے، اختلاف کا پارٹی کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ انہوں نے ایسی بات کی ہے یا نہیں کی، یا عمران خان صاحب کا اس پہ کیا رسپانس آتا ہے؟ پارٹی کی لیڈرشپ پہ چھوڑ دیا ہے کہ وہ جو آگے خان صاحب سے رابطہ کر کے جو عمل دینا چاہتے ہیں وہ دیں۔ پی ٹی آئی میں اختلافات اور کرپشن کے الزامات، عاطف خان کا بھی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے بیان کی تحقیقات کا مطالبہ۔ میڈیا سے گفتگو میں عاطف خان نے کہا، پارٹی قیادت نے بانی سے گنڈاپور کے بیان کی تصدیق کی یقین دہانی کرائی ہے۔ مجھ سے اختلاف تو ٹھیک، لیکن اسد قیصر اور شکیل خان کے خلاف ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ صوبائی صدر جنید اکبر نے کہا، اختلاف سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کارکن بانی کے ساتھ ہیں۔ سینئر قیادت اختلافات کے لیے پارٹی فورم استعمال کرے۔ پولیٹیکل کمیٹی نے اختلافات کا نوٹس لے لیا۔ علی امین، اسد قیصر اور عاطف خان سب پر اعتماد ہے۔ ہمارا اختلاف ہوتا ہے لیکن بانی کے حکم پر ختم بھی ہو جاتا ہے۔ آئندہ ہفتے سے صوبے بھر میں احتجاج ہوگا۔ علی محمد خان نے کہا، عوام کو اختلافات نہیں، بانی کی رہائی سے دلچسپی ہے۔ قائدین سے کہوں گا بانی کی رہائی پر توجہ دیں۔ پی ٹی آئی والوں نے ایک دوسرے کو چور کہنا شروع کر دیا ہے۔ پارٹی میں جتنے لوگ تھے اتنے ہی اس کے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی پہلے کسی سیکیورٹی میٹنگ میں نہیں آتے تھے، اب کہتے ہیں مجھے بلاؤ۔ ابھینندن واقعے پر آرمی چیف 1.5 گھنٹہ بانی کو میٹنگ کی صدارت کے لیے مناتے رہے لیکن وہ نہیں آئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، نواز شریف جب بھی آتا ہے ترقی کے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ شہباز شریف نے گزشتہ 1 سال کے اندر ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ اس وقت ہماری کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ بجلی سستی ہو جائے گی۔ شہباز شریف کبھی سعودی عرب، کبھی UAE، کبھی IMF گئے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا، جب بھی حکومت میں آئے ترقی کے لیے کام کیا۔ 5 سے 7 سال میں بلوچستان کو اربوں ڈالر کی آمدنی ہوگی۔ مخالفین نے 4 سال میں سوائے گالی گلوچ کے کچھ نہیں کیا۔ قوم کا فرض ہے کہ ہر اس آواز کو رد کرے جو تقسیم اور نفرت پیدا کرتی ہے۔ پی ڈی ایم ابھی ٹوٹی نہیں، اس کا صدر اپوزیشن میں اور پارٹیاں حکومت میں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا توسہ میں خطاب، کہا حکومت کو نشانہ بنانا پڑے گا، حزب اختلاف کو مضبوط اور متحد ہونا پڑے گا۔ مولانا کا قومی سطح کا کنونشن بلانے کا مطالبہ، کہا ایک فیصلہ بھی اپوزیشن جماعتوں کے اعتماد اور مشورے کے بغیر نہیں کیا۔ 1 جنوری 2028 سے سود کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا۔ عوام ہر چڑھتے سورج کے آگے سر نہ جھکائیں۔ امریکہ نے چال بازی سے دنیا کی توجہ غزہ سے ہٹا دی، پوری دنیا کو اقتصادی دوڑ میں ایسا الجھا دیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری کی طبیعت بہتر ہے، پریشانی کی بات نہیں۔ ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم حسین کی میڈیا بریفنگ، کہا سوشل میڈیا اور بھارتی چینل صدر زرداری سے متعلق من گھڑت خبریں پھیلا رہے ہیں۔ بھارت ویسے ہی ہمارا دشمن ہے۔ آصف علی زرداری کل یا پرسوں ہسپتال سے ڈسچارج ہو جائیں گے۔ کہا صدر زرداری کو وہی بیماریاں ہیں جو آپ میں سے آدھے سے زیادہ لوگوں کو ہیں۔ بلڈ پریشر، شوگر جیسی بیماریاں چلتی رہتی ہیں۔ 8 جولائی 2024 کی پریس ریلیز میں اس کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ ایز اے پریزیڈنٹ بھی کہہ رہے ہیں، کو چیئرمین پیپلز پارٹی بھی، اگر پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ صدر صاحب کی بات کو سیریسلی نہ لیا جائے، یہ کوئی بات ٹھیک نہیں ہے۔ کیا وہ بیک فائر ہو گیا معاملہ، وہاں پہ احتجاج ہوا ہے تو انہوں نے اپنا سٹانس چینج کر لیا۔ کینال منصوبے پر صدر مملکت کے دستخط موجود ہیں۔ 8 جولائی 2024 کی پریس ریلیز بھی ہے۔ اب پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ صدر کی بات پر توجہ نہ دیں۔ سینیٹر افنان اللہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو،
پیپلز پارٹی نے پہلے منظوری دی، اب معاملے سے پیچھے ہٹ گئی۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کی رضامندی کے بعد ہی کینال معاملہ آگے بڑھا تھا، اب پیپلز پارٹی نے نون لیگ پر ڈال دیا۔ آئندہ چند ہفتوں میں مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلا لیا جائے گا۔ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے بعد میں صوبے آپس میں لڑیں۔ شرمیلا فاروقی نے جواب دیا، کوئی بھی پروجیکٹ صدر کے دستخط سے منظور ہو ہی نہیں سکتا۔ سندھ نے کینالوں کے منصوبے پر اعتراض اٹھایا ہے، مشترکہ مفادات کونسل کی میٹنگ بلا لیں اور فیصلہ کریں۔ نہروں کے خلاف سکرنڈ سے نکلنے والا سندھو بچاؤ بیداری مارچ حیدرآباد پہنچ گیا۔ حیدر چوک پر جلسہ، جب تک یہ منصوبہ ختم نہیں ہوگا ہمارا احتجاج جاری رہے گا، رہنماؤں کا اعلان۔ اپوزیشن رہنما سید زین شاہ، صفدر عباسی، حلیم عادل شیخ اور دیگر موجود۔ جے یو آئی بھی دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کی مخالف۔ عبدالغفور حیدری کہتے ہیں، دریائے سندھ کے پانی پر چاروں صوبوں کے کوٹے متعین ہیں۔ دریائے سندھ سے کینال نکالنا باقی صوبوں سے زیادتی اور نفرت کا باعث بنے گا۔ پیپلز پارٹی نے کینال نکالنے کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں، لیکن عوامی دباؤ کی وجہ سے پریشان ہے۔ حکومت کینال نکالنے کے منصوبے پر نظر ثانی کرے، تینوں صوبوں کی طرف سے سخت رد عمل آئے گا، نظام درہم برہم ہوگا۔ مزید آئی پی پی سے بات کر کے معاہدوں پر نظر ثانی کی جائے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹیلی فون۔ بجلی قیمتوں میں کمی پر اظہار تشکر۔ وزیر اعظم نے کہا، مشکلات کے باوجود عوامی ریلیف کو اولین ترجیح دی، یہ مشن جاری رکھیں گے۔ حافظ نعیم الرحمان بولے، ابتدائی طور پر بجلی کی قیمتوں میں کمی کا خیر مقدم کرتے ہیں، قیمتوں میں مزید کمی لا کر عوام کو پورا ریلیف دیا جائے۔ دونوں رہنماؤں کا غزہ میں اسرائیلی جارحیت پر عالمی قوتوں کی خاموشی پر تشویش کا اظہار۔ بجلی نرخ کم ہونے میں آرمی چیف کا کلیدی کردار ہے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے، ٹاسک فورس میں حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل بھی کام کر رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کو ریلیف کے لیے راضی کرنا بہت مشکل تھا۔ مصطفیٰ کمال نے سندھ میں بلڈنگ قوانین میں ترمیم کو رد کر دیا، کہا یہ اپنی کرپشن کو قانونی کرنے کا فارمولا ہے۔ نواز شریف کی بجلی قیمتوں میں کمی پر عوام کو مبارکباد، کہا بجلی کی قیمتوں میں حالیہ کمی سے مہنگائی اور کم ہوگی، معیشت میں بہتری سے عام آدمی کی زندگی میں بہتری آ رہی ہے، حکومت غریبوں کی زندگی میں آسانی لانے کی پوری کوشش کر رہی ہے، مسلسل کوششوں سے مہنگائی کا خاتمہ ممکن ہوگا۔ سعودی عرب نے حج سیزن میں پاکستان سمیت 14 ممالک پر عارضی ویزا پابندی لگا دی۔ پابندی حج سیزن کے دوران عمرہ، بزنس اور فیملی ویزوں پر لگائی گئی۔ سعودی حکومت نے پاکستان کو باضابطہ طور پر فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ پاکستانی عمرہ ویزا ہولڈرز کو 29 اپریل تک وطن واپسی کی ہدایت۔ پابندی کے باوجود سعودی عرب میں قیام پر 5 سال کی پابندی ہو سکتی ہے۔ عارضی ویزا پابندیاں جون کے وسط میں ختم ہونے کا امکان۔ سردار اختر مینگل بزد ہیں کہ ان کا دھرنا ریڈ زون میں ہوگا، جس مطالبے کو تسلیم کرنے کو حکومت تیار نہیں ہے۔ حکومت نے اپنی فلیکسیبلٹی ظاہر کر دی ہے، سردار اختر مینگل کو شاہوانی اسٹیڈیم کے لیے آفر کر دیا۔ سردار اختر مینگل ریڈ زون میں دھرنا دینے پر بزد ہیں۔ ریڈ زون کو یرغمال بنانے کی اجازت پہلے دی، نہ اب دیں گے۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کہتے ہیں، حکومت نے لچک دکھا دی، اختر مینگل ضد پر رہے تو ہمارے پاس بھی آپشنز موجود ہیں۔ اختر مینگل کا سب سے بڑا مطالبہ بلوچستان یکجہتی کمیٹی کی قیادت کی رہائی ہے۔ ہمارا موقف واضح ہے، عدالتیں ریلیف فراہم کرتی ہیں تو کوئی اعتراض نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی گڑھی خدا بخش میں ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی قبروں پر حاضری، دعائے مغفرت کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے میر مرتضیٰ بھٹو اور میر شاہ نواز بھٹو کی قبروں پر پھول رکھے، بیگم نصرت بھٹو اور بیگم امیر بھٹو کی قبروں پر بھی حاضری دی۔ گورنر سندھ کا ڈمپر حادثے میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو پلاٹ دینے کا اعلان۔ یوسف کوٹ میں ٹریفک حادثے میں جاں بحق خاتون کے اہل خانہ سے ملاقات، متاثرہ فیملی کو 80 گز کے پلاٹ کی فائل دی، کہا تینوں بچیوں کو 12 سال تک انگلش میڈیم اسکول میں تعلیم دی جائے گی۔ بولے، میں نفرت کی سیاست نہیں کروں گا، شہر کی سیاست ان لوگوں کو نہیں دیں گے جنہوں نے ہزاروں لوگ شہید کیے۔ نئے فنکار مہاجر کارڈ کھیل رہے ہیں،
کراچی میں سبزی منڈی کے قریب ٹرک کی ٹکر سے زخمی پک اپ ڈرائیور دم توڑ گیا۔ کراچی میں خاتون نے ٹریلر ڈرائیور پر گولیاں چلا دی۔ عیسیٰ نگری کے قریب ٹریلر اور گاڑی میں ٹکر ہوئی۔ ڈرائیور نے ٹریلر آگے نکالتے ہوئے گاڑی کو سائیڈ مار دی۔ علیشہ نے گاڑی سے اتر کر ہوائی فائرنگ شروع کر دی۔ ڈرائیور ٹریلر سے اتر کر بھاگا، پولیس کے پیچھے چھپ گیا۔ پولیس دونوں کو پکڑ کر تھانے لے گئی۔ دونوں ایک ہی FIR میں نامزد۔ پولیس کا کہنا ہے دونوں لاپرواہی سے گاڑی چلا رہے تھے۔ نواب شاہ میں کاروکاری کے الزام میں 2 خواتین سمیت 3 افراد قتل۔ پولیس کے مطابق شوہر نے بیوی، بہن اور ایک نوجوان کو فائرنگ کر کے قتل کیا۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ قتل کرنے کے بعد ملزم عمر چانڈیو فرار ہو گیا۔ غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی ملک بدری۔ پنجاب سے نکالے گئے 260 افغان باشندوں کو تورخم بارڈر سے ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ پشاور میں غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی میپنگ۔ پولیس کا کہنا ہے میپنگ سے پتہ لگایا جائے گا کس جگہ کتنے غیر قانونی افغان باشندے موجود ہیں۔ امریکی اسٹاک مارکیٹوں کا ٹرمپ ٹیرف سے برا حال۔ 2 روز میں سرمایہ کاروں کے $6.5 کھرب سے زائد ڈوب گئے۔ ٹیرف میں کمی کے لیے ویتنام، بھارت اور اسرائیل کے رابطے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ڈیڈ لائن سے پہلے تجارتی معاہدوں پر بات کر کے ٹیرف کم کیا جا سکتا ہے۔ امریکی سینیٹر چک شومر کی ٹرمپ پر کڑی تنقید، فیصلے کو احمقانہ قرار دیا، کہا مہنگائی کم کرنے کے بجائے محصولات میں اضافہ کر دیا، افراط زر بدترین سطح پر پہنچ جائے گی۔ چین کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے دنیا بھر کی مارکیٹس نے ٹرمپ کا ٹیرف مسترد کر دیا۔ معاشی انقلاب لا رہے ہیں، ڈٹے رہیں، ہم جیتیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی قوم کو یقین دہانی۔ سوشل میڈیا پر لکھا، چین کو امریکہ کے مقابلے میں زیادہ نقصان ہوا ہے، ہم بے وقوف اور بے بس تھے، دوسرے ملکوں نے ہمارا فائدہ اٹھایا، اب ایسا نہیں ہوگا، ہم نوکریاں اور کاروبار واپس لا رہے ہیں، امریکہ کو دوبارہ عظیم بنائیں گے۔ معاشی جنگ چھیڑنے پر دنیا بھر میں امریکی صدر ٹرمپ اور ایلان مسک کے خلاف ہینڈز آف احتجاجی تحریک کا آغاز ہو گیا۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی اور پرتگال میں مظاہرے شروع۔ ٹرمپ ٹیرف کی شدید مذمت۔ واشنگٹن سمیت امریکہ بھر میں بھی احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ احتجاج میں شہری حقوق کی تنظیمیں، مزدور یونین اور دیگر ادارے شامل۔ امریکہ مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو دھمکیوں کا کیا جواز؟ ایران برابری کی بنیاد پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ امریکی صدر کی ایٹمی پروگرام پر براہ راست مذاکرات کی پیشکش پر ایرانی صدر کا رد عمل۔ مسعود پزشکیان نے کہا، ایک طرف دھمکیاں اور دوسری طرف مذاکرات کی بات کی جاتی ہے، دھمکی آمیز رویہ مذاکرات کی پیشکش سے متصادم ہے۔ اسرائیل فلسطینی بچوں کا قتل عام کرنے لگا۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے اونروا کا کہنا ہے 18 مارچ کے بعد غزہ میں قابض فوج کی بمباری سے روزانہ 100 بچے شہید اور زخمی ہو رہے ہیں۔ پناہ گزین کیمپوں پر تازہ حملوں میں 60 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے سیکیورٹی زون کو وسعت دینے کے لیے رفح اور شمالی غزہ کے بڑے رقبے پر قبضہ کر لیا، جہاں سے 1.5 لاکھ کے قریب شہری پھر سے دربدر ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 50,669 ہو گئی، 1,15,200 سے زیادہ زخمی ہیں۔ ہزاروں افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں جن کی تلاش جاری ہے۔ کراچی کے شیر پھر دھاڑنے کو تیار۔ HBL PSL 10 کے لیے کراچی کنگز کے لوکل کھلاڑی آج سے کراچی میں رپورٹ کریں گے۔ دورہ نیوزی لینڈ میں شامل کھلاڑی بھی جلد اسکواڈ جوائن کریں گے۔ کنگز کا تربیتی کیمپ 20 سے شروع ہوگا۔ پہلا مقابلہ 12 اپریل کو ملتان سلطان سے ہوگا۔ پاکستان کو نیوزی لینڈ میں بدترین شکست۔ نیوزی لینڈ نے کرکٹ فینس کے لیے خوشخبری، پاکستان سپر لیگ سیزن 10 میں پہلی بار مکمل اردو کامنٹری ہوگی۔ PCB کا کہنا ہے شائقین قومی زبان میں ایکشن اور جوش و خروش سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ اردو اور انگریزی دونوں کے لیے کامنٹری پینلز کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ میگا ایونٹ کا میلہ 11 اپریل سے 18 مئی تک راولپنڈی، کراچی، ملتان اور لاہور میں سجے گا۔